دوسرا سوال یہ تھا، انسان کی وہ کون سی تصنیف ہے جس کا تسلسل تا قیامت جاری ہے؟ مرنے کے بعد بھی وہ انسانی تصنیف جاری ہے، کھلی ہوئی ہے، گویا کہ وہ انسان خود ہی لکھتا جا رہا ہے، جو کرنا وہ بھرنا۔ ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، گناہ جاری بھی تو ہو سکتا ہے، صرف صدقہ جاری پر مطمئن نہ ہو جائے، گناہ جاری بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ایک بندہ سینما بنا کے چلا گیا، وراثت میں سینما منتقل در منتقل ہوتا جا رہا۔ میرے والد صاحب کے دوستوں میں تھے، بڑی مشہور شخصیت تھی اس باغبان پورے کی، ان کے سینما ہال ہے۔ بچپن سے مجھے پتا تھا کہ یہ ان کے سینما ہال ہے، میں جب بھی گزرتا ہوں یہی دل پہ چوٹ پڑتی ہے۔ باپ سینما بنا کے چلا گیا، بچوں کو وراثت میں سینما مل گیا، جی ڈیجیٹل سینما اب ہو گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ یہ تو گناہ جاری ہے، یہ بندے کا اعمال نامہ ہے جس کی تصنیف تا قیامت جاری ہے۔ بندہ مر کھپ گیا لیکن اس کی تصنیف جاری ہے، کیوں؟ جو کر رہا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات جاری ہیں۔ ایک بندہ مسجد بنا کے چلا گیا، مر کھپ گیا، لیکن اس کی دی ہوئی جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کی دی ہوئی جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس نے اس مسجد کی کنسٹرکشن پہ پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، وہ چلا گیا لیکن نمازی اس سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جاری ہے صدقہ اس کا۔ بندہ مر گیا لیکن کتاب کھلی ہوئی ہے، لکھا جا رہا ہے۔ یہی ہے انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں، صرف اسے نہیں لکھ رہے، جو آگے بھیج رہا ہے صرف وہ نہیں لکھ رہے، اس کے اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں ہم اس کو بھی لکھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ آیت جتنا اطمینان دیتی ہے اتنا ہی فکر میں بھی ڈال دیتی ہے کہ جو اس نے کیے ہیں، جو کرنے پر جو اثر مرتب ہو رہا ہے ہم اسے بھی لکھتے جا رہے ہیں، تاریخ وار، ترتیب وار، سب کچھ۔ لا الہ الا اللہ۔ 2 سوالات